صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر اور اس کی تفصیلات بیان ہوئی تھیں. یہ سن 7 ہجری ہی ہے، ہجرت کا 7واں سال ہے، اور اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کیا ہے. عمرۃ القضاء کا مطلب کیا ہے کہ وہ عمرہ جو حدیبیہ کی صلح والے سال نہیں ہو سکا تھا، اور اس لیے نہیں ہو سکا تھا کہ کرنے نہیں دیا تھا، اس کے اوپر ایک صلح ہوئی تھی، اور اس صلح میں یہ طے ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس تشریف لے جائیں گے اور پھر اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے. اور چونکہ وہ عمرے کا احرام باندھنے کی وجہ سے اور عمرے کی نیت کرنے کی وجہ سے عمرہ تو واجب ہو جاتا ہے، وہ تو کرنا تھا، اس لیے اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں کہ وہ جو قضا ہو گیا تھا عمرہ پچھلے سال باوجود احرام کے جو نہیں ہو سکا تھا، اب وہ اس سال ہو رہا ہے. تو آپ نے ظاہر ہے کہ وہ سارے لوگ جو 1400 لوگ گزشتہ سال تھے، وہ اور کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے. ان میں سے کچھ لوگ، یعنی وہ تو سارے ہی تھے سوائے اس کے کہ جو ان میں سے فوت ہو گیا ہو اس سال کے عرصے میں، اور اس کے بعد کوئی 500-600 لوگ اور بھی ساتھ ہو گئے. تو جب عمرۃ القضاء کے لیے آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو تقریباً 2000 کے لگ بھگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے. صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی رکھی تھی مشرکین مکہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں لائیں گے، تلواریں وغیرہ جو لڑنے کا سامان ہے. مکہ مکرمہ میں بغیر اسلحے کے صحابہ داخل ہوں گے جو عمرہ کریں گے. تو چونکہ سفر مدینہ سے مکہ کا بہت لمبا سفر ہے، کہ بغیر عمرے کے تو وہ مشکل تھا، اس لیے آپ نے چونکہ یہ بغیر اسلحے کے داخلہ تو مکہ کے اندر طے تھا، سفر کے اندر جو اسلحہ ساتھ رکھا گیا تھا وہ تو تھا ساتھ، اور مکہ سے باہر ایک جگہ 200 صحابہ کرام کو وہاں پر چھوڑا گیا کہ وہ، اور سارا اسلحہ وہیں پر چھوڑ دیا گیا، جو تلواریں تھیں جو چیزیں تھیں. اور پھر آپ باقی حضرات کے ساتھ، یہ تقریباً مکہ مکرمہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہی چھوڑ دیا گیا. پھر آپ باقی حضرات کے ساتھ جو 1800 لوگ تھے آپ گئے اور آپ نے عمرہ فرمایا. اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو اونٹنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قصوہ کے نام سے، اس کی انہوں نے وہ مہار پکڑی ہوئی تھی اور بڑے اشعار پڑھ رہے تھے. اور اس کے بعد جب یہ لوگ انہوں نے عمرہ کر لیا ان باقی لوگوں نے، تو آپ نے پھر کچھ اور لوگوں کو بھیجا کہ وہ جائیں اور باہر وہ اسلحے کے ساتھ بیٹھے، اور جو لوگ اسلحے کی حفاظت کے لیے چھوڑے گئے تھے 200 لوگ، اب وہ آئے اور وہ عمرہ کر لے. پھر وہ آئے، انہوں نے عمرہ کیا. حسب شرائط جو صلح حدیبیہ میں طے ہوئی تھی، عمرے کے بعد آپ کا 3 دن کا قیام کل آپ کا طے ہوا تھا کہ آپ جب اگلے سال آئیں گے عمرہ قضاء کے لیے تو آپ 3 دن قیام فرمائیں گے. تو 3 دن آپ مکہ میں مقیم رہے، اور اس دوران آپ کا نکاح ہوا حضرت میمونہ بنت الحارث ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو ان سے یہ آخری نکاح ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس کے بعد جب آپ نے یہ نکاح ہوا تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ حضرت میمونہ کی رخصتی اور ولیمہ یہ ادھر ہی ہو جائے، مکہ میں ہی ہو جائے. تو آپ نے مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ اگر معاہدہ تو ہمارا 3 دن رہنے کا ہے، تو اگر تم لوگ اس بات کی اجازت دو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میں نے جو بھی نکاح کیا، تو اس کا ولیمہ یہاں پر ہو جائے مکہ مکرمہ کے اندر، اور رخصتی بھی ان کی ہو جائے. تو مشرکین مکہ نے بڑی ہی بے مروتی اور بڑی ہی ترش روئی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ ہمیں آپ کے ولیمے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جو ہے جو وعدہ ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق آپ کے 3 دن جیسے ہی پورے ہو جائیں تو آپ مکہ مکرمہ سے چلے جائیں. اور آپ پھر اپنے وعدہ پورا کیا، آپ باہر تشریف لے آئے. اور مقام صرف ایک جگہ آتی ہے مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ جاتے ہوئے، اب بھی آتی ہے رستے میں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ام المؤمنین
کا پھر آپ نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا صرف کے اندر آ کر، اور یہاں سے آپ ایک اپنے غلام کو چھوڑ آئے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، وہ ام المؤمنین کو لے کر یہاں پر آئے، نکاح تو ہو چکا تھا، اور یہاں ان کی رخصتی ہوئی۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ کی رخصتی بھی صرف میں ہوئی ہے، اور ان کا انتقال بھی پھر صرف کے مقام پر ہی ہوا، اور ان کی تدفین بھی صرف کے مقام پر ہی ہوئی ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ جاتے ہوئے آپ کو ایک احاطہ نظر آئے گا، مکہ مکرمہ سے جب آپ جائیں گے اس احاطے کے اندر ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین وہاں پر ہوئی ہے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے مکہ مکرمہ سے تو ایک چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور چچا چچا کہتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتی ہوئی آئی، تو پتہ چلا کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے جن کی شہادت ہو گئی احد کے اندر۔ تو وہ ساتھ جانے کے لیے، اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا پیچھے سے، تو اب جب یہ ہوا تو یہ بچی آئی تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ساتھ لے لیں، اس بچی کو بھی۔ تو 3 صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ بچی کی کفالت کون کرے گا، اس چھوٹی معصوم بچی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اٹھا لیا بچی کو فوراً، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو تینوں صحابہ نے کہا کہ حضور سے کہا کہ ہم اس بچی کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، اور تینوں نے اپنا حق جتلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، یعنی حضرت حمزہ جو تھے حضرت علی کے چچا تھے، تو کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس لیے میرا حق ہے کہ میں اس کی کفالت کروں۔ حضرت جعفر نے کہا کہ یہ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، کہا کہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور میری بیوی اس بچی کی خالہ بھی ہے، تو اس لیے میرا حق زیادہ ہے، دوہرا رشتہ ہے میرا اس کے ساتھ۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دونوں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اسلامی بھائی کی بیٹی ہے۔ میں زید ابن حارثہ کا تو کوئی خونی رشتہ نہیں تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہا کہ میرے اسلامی اور میرے دینی بھائی کی بیٹی ہے، میں اس حق کی بنیاد کے اوپر اس کی کفالت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تینوں حضرات دعویٰ لے کر آئے، آپ نے فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اس لیے یہ بچی جعفر کے پاس جائے گی جن کی بیوی اس بچے کی خالہ تھی۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام حضور نے فرمایا، اس لیے جن کی مائیں زندہ نہ ہو ان کے لیے تسلی کا سامان اپنی خالاؤں میں ہے۔ خالہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قائم مقام قرار دیا، اور جو ماں کی سہیلیاں، ماں کے ساتھ جن کا تعلق رہا ہو، جن خواتین کا، ان کے ساتھ بھی انسان کو صلہ رحمی کرنا چاہیے، اپنی والدہ کی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اپنے والدین کے بارے میں یہ حسرت اور افسوس رہ جاتی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ان کی جیسی خدمت کی جانی چاہیے تھی وہ ان سے نہیں ہو سکی، اور یہ شاید دنیا میں بہت کم کوئی بندہ ایسا ہوگا جو اس بات پر مطمئن ہو اور یہ سمجھے کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ کون حق ادا کر سکتا ہے ان کا؟ لیکن ماں باپ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں انسان کو ان کی قدر نہیں ہوتی، جتنی قدر ہوتی ہے نا یہ بھی کم ہوتی ہے، اصل میں یہ پوری قدر نہیں ہوتی، اصل ان کی قدر آتی ہے ان کے جانے کے بعد۔ اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی، کتنی بڑی چھاؤں تھی، کتنا بڑا سایہ تھا، دعاؤں کا کیسا ایک حصار تھا جو میرے سر کے اوپر قائم تھا، اور جس سے میں اب محروم ہو گیا۔ پھر انسان کو اپنی کمیاں کوتاہیاں بھی یاد آتی ہیں، انسان سے بہت زیادہ ان کی نافرمانی بھی ہوئی ہوتی ہے، ان کی خدمت میں کوتاہی بھی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کے جو آخری زمانے ہوتے ہیں اس میں انسان کو چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر دے، لیکن وہ وقت بھی بعض اوقات ایسے گزر جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ والدین کسی ایک جگہ، خود کسی دوسری جگہ، اور ان کی جو صحیح معنوں میں خدمت ہے اس کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ حسرت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ والدین کے فضائل سنا کرتے تھے تو یہ حسرت ان کو بھی ہوتی تھی، تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اب تلافی کی صورت کیا ہے؟
جس آدمی کو بعد میں یہ خیال آ جائے کہ مجھ سے والدین کی جو خدمت ہونی چاہیے تھی وہ مجھ سے نہیں ہو سکی، تو اب اس کی تلافی کی صورت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ایک تو ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ حسن معاشرت کی جائے، ان کے دوستوں کا خیال رکھا جائے، وہ لوگ جو والد کے تعلق والے ہوں۔ اسی طرح والد کی طرف سے جو رشتہ دار جو رشتے بنتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، جیسے چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں اور دیگر ددھیالی رشتہ دار ہیں، یہ بھی انسان۔ تو اسی طرح ماں کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے بہت زیادہ تعلق تھا، اور ان کی وفات کے بعد بھی آپ ان کو مستقل یاد رکھتے تھے، تو آپ کو یاد آتی رہتی تھی۔ تو آپ پھر حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں، جب کوئی چیز گھر کے اندر اچھی پکتی تھی یا کبھی جانور ذبح ہوتا تھا، گوشت ہوتا تھا، تو آپ باقاعدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، اور ان کی کوئی سہیلی آ جاتی تھی ملاقات کرنے کے لیے تو آپ اس کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ دیگر امہات المؤمنین کو، یعنی حیرت، باقی امہات المؤمنین نے تو حضرت خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا اکثریت، تو اس لیے ان کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ان کے انتقال کا اتنا زمانہ بیت گیا، تو مکہ مکرمہ میں ہی فوت ہو گئی تھی، اور مدینہ منورہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واسطے سے آنے والوں کو یا ان کے تعلق والوں کا آپ اتنا زیادہ لحاظ رکھتے ہیں۔ تو یہ عمرۃ القضاء ہوا، اور اس سے پھر صحابہ کرام اس کے بعد واپس آئے، اور یہ ہوا، میں نے جیسا بتایا کہ 7 ہجری کے اندر۔ 8 ہجری کے اندر ایک غزوہ ہوا ہے بہت مشہور، جس کا نام غزوہ موتا ہے۔ غزوہ موتا یہ جمادی الاول میں ہوا ہے سن 8 ہجری کے، اور ایسا ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط روانہ کیے بادشاہوں کے نام، تو ایک خط آپ نے غسانی بادشاہ شرحبیل کے نام بھی جاری کیا، بھیجا اس کے نام بھی۔ تو یہ شرحبیل جو تھا یہ قیصر روم کی طرف سے شام کا امیر تھا۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ خط لے کر شام پہنچے شرحبیل کے پاس، تو اس نے اس صحابی کو شہید کر دیا جو خط لے کر آئے تھے۔ اس اپنے ساتھی کی شہادت، اپنے صحابی کی شہادت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کا لشکر روانہ فرمایا موتا کی طرف، ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے۔ دیکھیں یہ جو دینی تعلقات ہوتے ہیں نا، آج کل تو تعلق کے اندر غیرت نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر کے پیکر تھے، لیکن اپنے صحابہ پر آپ نے ہمیشہ غیرت کی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا جب آپ کو پتہ چلا کہ ان کے اوپر ان کو یعنی غلط اطلاع آئی کہ شہید ہو گیا، آپ نے اسی وقت صحابہ سے بیعت علی الموت لی کہ اب ہم اس کے اوپر لڑیں گے اور عثمان کے قصاص کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہاں پر آپ کے سفیر کو شہید کیا گیا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو جی خیر ہے، قربان ہو گیا، شہید ہو گیا، اللہ جنت میں چلا گیا۔ آپ نے اس کا بدلہ لینے کا طے کیا، اور 3000 صحابہ کا لشکر تیار کیا گیا کہ وہ جائیں گے اور جا کر بھاگ۔ اچھا، یہ لشکر اس طرح، اس میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یک کے بعد دیگر 3 امیر مقرر کیے۔ مثلا آپ نے کہا کہ اس لشکر کے امیر زید ابن حارثہ ہوں گے، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اور جعفر بن ابی طالب بھی اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن ابی رواحہ ہوں گے، انصاری تھے۔ اور پھر اگر عبداللہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کی مرضی ہے کہ جس کو بھی اپنا امیر بنا لے۔ تو اس غزوہ کو آپ نے اس کو اس لیے جیش الامراء بھی کہتے ہیں، جیش الامراء، امراء جمع امیر کی، جیش الامراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک سے زائد امیر مقرر کیے گئے تھے، اگرچہ یک کے بعد دیگرے، ایک وقت میں نہیں، یک کے بعد دیگرے مقرر کیے گئے تھے۔ تو جب یہ لوگ گئے تو آپ نے کہا کہ زید ابن حارثہ سے کہا کہ تم جھنڈا لے کر جانا اور اس مقام پر پہنچنا جہاں پر حارث ابن عمیر کو شہید کیا گیا، وہ جو سفیر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔
اگر یہ اسلام قبول کر لے تو فبیہا و نعمت، اچھی بات، اور اگر یہ اسلام قبول نہ کرے تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کرنا، جہاد کرنا، قتال کرنا ان کے ساتھ، اور پھر آپ خود اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے اس کو ساتھ گئے۔ ثنیۃ الوداع مدینہ منورہ کی وہ جگہ تھی، وہ گھاٹی تھی جہاں پر مدینہ منورہ سے جانے والوں کو رخصت کیا جاتا تھا، رخصت کرنے کی ایک جگہ تھی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ کچھ نصیحتیں کی لشکر کو کہ آپ تم لوگوں نے تقوی کا لحاظ رکھنا، پرہیزگاری کو ملحوظ رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر کفر کے ساتھ جہاد کرنے کو ضروری سمجھنا، اور کسی بوڑھے کو نہ مارنا، کسی بچے کو نہ مارنا، کسی عورت کو نہ قتل کرنا، خیانت نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ تو جب یہ چلے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ جب حضور رخصت کر رہے تھے تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ تو کسی نے کہا کہ عبداللہ آپ کیوں رو پڑے، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، نہ دنیا سے محبت اور نہ تم لوگوں سے کوئی ایسا، اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے کوئی ایسا تعلق ہے جس نے مجھے رونے پر مجبور کیا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر شخص کو، پل صراط چونکہ جہنم کے اوپر قائم کیا گیا ہے، کہ تم میں سے ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حتمی طور پر طے شدہ بات ہے، حتمًا مقضیہ، طے شدہ بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اب پھر کون اس کے پار جاتا ہے اور کون اسے گر جاتا ہے یہ الگ بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں اس بات پہ روتا ہوں کہ خدا جانے جب ہم اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے جس کے نیچے جہنم ہوگی تو ہم پار کر پائیں گے یا نہیں پار کر پائیں گے۔ یہ عبداللہ ابن رواحہ صحابی رسول ہیں، حضور امیر بنا کر اپنے لشکر کے، صحابہ کے لشکر کا بھیج رہے ہیں، اور ان کو اتنی فکر، اتنی ان کو پریشانی ہے۔ تو جب لشکر جانے لگا تو مسلمانوں نے آواز لگائی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو صحیح سالم و غانم، یعنی سلامتی کے ساتھ، غنیمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو واپس لے کر آئے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ شعر پڑھا، ان کا نہیں، لکننی اسأل الرحمن مغفرۃ، کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے واپسی نہیں، مغفرت چاہتا ہوں، اور اس جہاد کے اندر ایسے کاری زخم اپنے جسم پر چاہتا ہوں جو زخم خون کے جھاگ پھینکتے ہیں، جن زخموں سے خون کا جھاگ نکلتا ہے، میں اس قسم کے زخم چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر لگے۔ اور پھر اگلا مصرع کہا کہ ایسا مجھے زوردار قسم کا کاری زخم ہو، ایسے نیزے سے لگے جو نیزہ میری انتڑیوں اور میرے جگر کے پار چلا جائے، اور پھر جب لوگ میری قبر کے اوپر آئیں تو کہیں کہ یہ وہ غازی تھا جو اللہ کے رستے کے اندر کامیاب ہوا۔ اور آپ پھر کہا کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو شخص اس دنیا کے اندر آپ کے چہرے مبارک کے دیدار سے محروم رہا وہ حقیقی طور پر بدقسمت ہے۔ اور اس کے اور بھی اس قسم کے اشعار۔ جب یہ لوگ چلے اور شرحبیل کو، جو شام کا بادشاہ تھا، غسانی کو، جب اس کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر بھیجا تو وہ 1,00,000 لوگوں کے، 1,00,000 کے لشکر کے ساتھ مقابلے کے اوپر آیا۔ آپ حیران ہوں گے، 1,00,000 کا لشکر اس نے جمع کیا مقابلے کے لیے، اور اس نے ہرقل کو، بادشاہ کو، یعنی قیصر کو، جس کو اس نے پیغام بھیجا کہ میں حضور کا لشکر آ رہا ہے، 1,00,000 بندے لے کر میں جا رہا ہوں، آپ بھی کمک لے کر آئیں، امداد لے کر آئیں۔ تو ہرقل نے بھی 1,00,000 کا لشکر تیار کی، 1,00,000 اس کا لشکر اور شرحبیل کا، اور 1,00,000 ہرقل کا، کتنے ہو گئے یہ؟ 2,00,000 مقابلے میں 3,000 مسلمان، 3,000 کے ساتھ یہ، تو 2,00,000۔ جب یہ چلے وہاں
تو مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ یہ دونوں لشکروں کی اطلاع مل گئی کہ ایک طرف سے 1 لاکھ شرابیل لے کر آ رہا ہے اور 1 لاکھ قیصر لے کر آ رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے، جو لشکر کے لوگ تھے مسلمانوں کے صحابہ، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے، حضور کو اطلاع دینی چاہیے کہ 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ لوگ آ رہے ہیں، مقابلہ کیا جائے یا مدینہ شریف واپسی کر لی جائے. تو عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تقریر کی اپنی قوم کے سامنے. انہوں نے کہا کہ قوم، اگر ہم موت سے کی وجہ سے واپسی کا فیصلہ کریں تو یاد رکھو کہ جو ہمیں جو چیز آتی ہے مسلمان کو خدا کے راستے میں، وہ موت نہیں شہادت ہوتی، وہ موت نہیں شہادت ہے، اور وہ ہے جس کی ہمیں تلاش ہے. ہم تو اسی کی تلاش کے اندر نکلے ہیں، اور ہم نے کبھی کافروں کے ساتھ قوت اور کثرت کی بنیاد پر جنگ نہیں کی. ہماری جنگ کی بنیاد نہ قوت رہی ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ اور طاقت زیادہ، نہ کبھی ہمارے پاس کثرت رہی ہے. ہمارا لڑنا صرف دین اسلام کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے اسی دین اسلام کی عزت ہم کو بخشی ہے. اب اٹھو اور بڑھو، 2 کاموں میں سے ایک کام ہوگا، یا اللہ پاک ہمیں فتح دے گا، غلبہ عطا کرے گا، ان کو نیست و نابود کر دے گا، یا اللہ ہمیں شہادت عطا فرما دے گا. دونوں ہماری کامیابی ہے، یہ بھی کامیابی ہے، وہ بھی کامیابی ہے. تو جب یہ تقریر کی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو سب لوگ بیک زبان بولے کہ خدا کی قسم عبداللہ نے سچ کہا، عبداللہ نے بالکل درست کہا کہ یہی ہماری منزل اور یہی ہماری کامیابی ہے. تو یہ لوگ نکلے اور آمنے سامنے آ گئے. اور اب جیسا میں نے بتایا ترتیب تھی، سب سے پہلے زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں لشکر تھا، کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، امیر تھے. ان کے بعد جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب، اور ان کے بعد یہی عبداللہ ابن رواحہ جنہوں نے تقریر کی تھی، 3 نمبر کے امیر یہ تھے. تو زید ابن حارثہ بڑے آگے، بڑی جوامردی کے ساتھ لڑے. اور جیسے حضور نے ایک طرح سے حضور نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے، لیکن جو آپ نے 3 امیر مقرر کیے، پھر تینوں کی شہادت کے بعد بھی کہا یہ ہو جائے دوسرا تیسرا. صحابہ کہتے ہیں ہم اس وقت سمجھ گئے تھے کہ تینوں شہید ہوں گے اس کے اندر. تو زید ابن حارثہ شہید ہوئے. ان کی شہادت پہ جعفر طیار نے جھنڈا لیا، اور پھر جعفر طیار شہید ہوئے، اور پھر ان کے بعد جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں آیا. عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے میں ٹھٹکا، جیسے میرے نفس نے 1 منٹ کے لیے مجھے وہ کیا. تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہی تو میں نے بھی تقریر کی لوگوں کے سامنے، نفس کو میں نے اپنے سمجھایا. پھر میں آگے بڑھا، پھر وہ شہید ہوئے. اس کے بعد جو ہے جب یہ تینوں شہید ہوئے تو مسلمانوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے. تب جو ہے وہ لشکر کی قیادت جو ہے وہ دی گئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ تو موتا میں ہو رہا ہے، موتا ہے شام کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے. جب یہ لڑائی اب یہ سفر ہوا ہوگا، خدا جانے کتنے دنوں کے اندر یہ لوگ مدینہ سے شام پہنچے ہوں گے، اور کس دن یہ آمنے سامنے آئے ہوں گے. جس دن یہ لوگ آمنے سامنے آئے اور یہ لڑائی شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اوپر مسجد نبی میں تشریف لے آئے اور آ کے ممبر پہ بیٹھے. آپ کے بیٹھنے سے سارے صحابہ آ کر سامنے آ کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے آپ لوگ بیٹھے. اب آپ نے یہاں مدینہ منورہ میں اپنے ممبر پر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر موتا کے اندر جو غزوہ جاری ہے اس کی کارگزاری بیان کرنا شروع کر دی، بالکل جو ہو رہا تھا جس وقت کے اندر. اور آپ نے کہا کہ زید ابن حارثہ کے پاس جھنڈا ہے اور زید بہادری کے ساتھ لڑے، اور پھر فرمایا کہ زید شہید ہو گئے. صحابہ نے پڑھا انا للہ، یہ مدینہ میں بیٹھ کر. پھر آپ نے کہا کہ اب جھنڈا جعفر طیار کے پاس ہے اور اب جعفر لڑ رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ جعفر شہید ہو گئے. صحابہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ نے کہا جھنڈا عبداللہ ابن ابی رواحہ کے پاس. آپ نے کہا کہ عبداللہ ٹھٹکا. وہ جب عبداللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں میرے دل کے اندر آئے، تو آپ نے کہا عبداللہ. تو انصار بیٹھے ہوئے تھے مجمع کے اندر، تو انصار کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ کہا نا کہ عبداللہ ٹھٹکا، تو ہمارے دل اچھل کے حلق کے اندر آ گئے کہ خدا نہ کرے. یہ 2 تو مہاجر تھے پہلے دونوں، یہ پہلے انصاری امیر تھے. ہم نے کہا ایسا نہ ہو کہ عبداللہ ابن ابی رواحہ کوئی ایسا کام کر لیں کہ جو انصار کے لیے ساری زندگی کے اندر شرمندگی کا باعث ہو، کہیں جنگ سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، کہیں یہ نہ ہو جائے. لیکن حضور نے صرف اتنا کہا کہ عبداللہ ٹھٹکا. پھر آپ نے کہا کہ عبداللہ آگے بڑھا اور عبداللہ شہید ہو گیا. تو انصار کہتے ہیں کہ ہماری جان میں جان آئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ساتھی بھی پیچھے نہیں ہٹا. پھر صحابہ پریشان، یہ سن رہے حضور کی بات، جس طرح کمنٹری نہیں ہو رہی ہوتی، رننگ کمنٹری جس کو کہتے ہیں، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گیا.
آپ نے کہا کہ اور اب جھنڈا آیا خالد کے ہاتھ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد کا. اور پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اس 2 لاکھ کے لشکر کو پچھاڑنے کے اندر، پیچھے کرنے کے اندر، جو مسلمانوں پر عمدہ چلا آ رہا تھا اس کے اندر کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد بیچ کے اندر جنگ بندی ہوئی اور ان لوگوں نے یعنی مزید آگے آ کر مسلمانوں پر حملہ. یہ تو نہیں موتا کے بارے میں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں نے ان 2 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا اور وہ کیا، لیکن کم سے کم مسلمانوں نے اس کے بعد اس حملے کو ان کے جب وہ آپس میں لڑے ان کو پسپا ضرور کر دیا. اور وہ لوگ اس کے بعد پھر دوبارہ اس صرف 3000 کے لوگوں کے سامنے دوبارہ وہ نہیں آئے. یہ وہ موقع تھا کہ جب خالد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سیف اللہ کا خطاب ملا. سیف من سیوف اللہ، اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے تلوار ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالد فرماتے ہیں کہ موتا کے اندر میرے ہاتھ سے لڑتے لڑتے 9 تلواریں ٹوٹی کافروں کی گردنوں کے اوپر. 9 تلواریں میں نے توڑی. اور کہتے ہیں کہ ایک یمنی تلوار تھی آخری جو کہ میرے ہاتھ میں باقی رہ گئی. خالد جرنیل تھے بڑے زوردار. احد کے اندر بھی 500 انہوں نے ہی پلٹا تھا مسلمانوں کے خلاف، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ لوگ تو میرے پاس تھوڑے تھے. اگر ان 2 لاکھ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا کہ مسلمان واقعی صرف 3000 ہیں اور کوئی ان کی اور لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ، تو شاید ان کے حوصلے بڑے بلند رہتے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ انہوں نے جو لوگ، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 5 حصے ہوتے ہیں لشکر کے. ایک کو میمنہ کہتے ہیں، دائیں طرف والے کو میسرہ کہتے ہیں، مقدمہ کہتے ہیں جو آگے والا ہوتا ہے، ساقہ کہتے ہیں جو پیچھے والا ہوتا ہے، اور قلب کہتے ہیں جو درمیان والا ہوتا ہے. تو حضرت یہ لوگ تو پہلے دن تو ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ مقدمہ میں کون ہے، آگے کون ہے، ساقہ میں کون ہے، میمنہ کون ہے، میسرہ کون ہے. خالد ابن ولید نے اگلے دن یہ اسٹریٹجی تبدیل کی کہ انہوں نے سب کی پوزیشنز چینج کر دی. میمنہ کو میسرہ کر دیا یا پیچھے کر دیا، پیچھے والوں کو آگے کر دیا، آگے والوں کو دائیں کر دیا، درمیان والوں کو آگے کر دیا. اب جب اگلے دن وہ لوگ مقابلے کے اندر آئے تو انہوں نے سوچا تو نئے لوگ ہیں سارے کے سارے، یہ تو کل والے ہیں ہی نہیں. کل تو فلانے جگہ پر فلانا کھڑا ہوا تھا، فلانے جگہ فلانا کھڑا ہوا تھا، کچھ چہروں کی شناسائی ہو گئی ہوگی ان کو. انہوں نے سوچا کہ دوسرے دن انہوں نے باقی لشکر خدا جانے کہاں چھپایا ہوا ہے، جہاں سے یہ بندے لا کر یہ پوزیشنیں چینج کر رہے ہیں ان کی. اس پر ان کے اوسان اور حوصلے پست ہو گئے صرف اس حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اسٹریٹجی کے اوپر. تو اس پر جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے اسی کے اوپر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور ان کو کچھ غنیمت کا سامان بھی ملا جو وہ لوگ چھوڑ کر گئے. اور آپ حیران ہوں گے کہ 3000 کے لشکر کا 2 لاکھ کے ساتھ مقابلہ ہے اور اس 2 لاکھ کے لشکر کو پسپا کر دیا، پچھاڑ دیا. اور شہید کتنے مسلمان ہوئے اس میں؟ صرف 12 لوگ شہید ہیں. صرف 12 شہادتوں کے اوپر اللہ جل شانہ نے 2 لاکھ کے لشکر کو پسپا کر دیا. ان میں یہ 3 تو امیر تھے مشہور جو تینوں حضرات ہیں، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن ابی رواحہ، اور باقی دیگر صحابہ جو باقی جو 9 لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ اس کے اندر معروف نہیں. تو یہ تھا غزوہ موتا. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت خود گھر کا جو صدمہ پہنچا وہ جعفر بن ابی طالب کی شہادت تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ. جعفر کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تو خبر ہو گئی، میں نے بتایا کبھی لشکر نہیں آیا تھا، آپ کو تو وہیں بیٹھے ہوئے جس طرح پتہ چل گیا. تو آپ گھر آئے اور آپ نے حضرت جعفر کے بچوں کو بلایا، اور جب ان کے بچوں کو بلایا تو آپ نے جعفر کے بچوں کو سینے سے لگایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. حضور کو حضرت جعفر کے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر روتے ہوئے جب حضرت اسماء بنت امیس نے جب دیکھا جو اہلیہ تھی جعفر کی، تو وہ سمجھ گئیں کہ جعفر شہید ہو گئے. تو بہت زور سے روئیں وہ، ان جس طرح عورتوں کا رونا ہوتا ہے. تو بہت ہی ان کو حضرت جعفر سے بہت زیادہ محبت تھی، اور وہ بڑی شاعرہ بھی تھیں، اور انہوں نے جعفر کی شہادت کے اوپر بڑا ایک دلدوز مرثیہ بھی کہا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور پھر آپ اٹھ کر گھر تشریف لائے اور اپنے گھر میں آ کر امہات المؤمنین سے کہا کہ جاؤ جعفر کے گھر جاؤ سارے اور اسما کو تسلی دو کہ جعفر شہید ہو گئے. اور یہ خبر اس کے بعد، حالانکہ یہ لشکر اس کے بہت بعد جا کر واپس آیا، تو وہ جو اصل خبر تھی وہ تو لشکر کے ساتھ ہی آنی تھی یا اس سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جن خبروں پر مطلع فرما دیتا ہے، جو آسمانوں سے خبریں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں وحی کے ذریعے، تو آپ کو پہلے سے اس بات کا پتہ چل گیا تھا. انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے وہ اگلے جمعے ہوگا. وآخر دعوانا